تو پہلا معاملہ کس کے ساتھ صحیح ہونا چاہیے؟ خالق کے ساتھ. تو غیر مسلموں کے پاس کوئی ہدایت نہیں ہے کہ رب کو جس نے ہمیں بنایا ہمیں اس سے کیسے خوش کرنا ہے، لہذا انہوں نے اخپل طریقے نکالے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا، پشتوں میں اخپل طریقے نکالے ہوئے ہیں. ہمارے پاس اخپل طریقہ نہیں ہے، ہمارے پاس کس کا طریقہ ہے؟ اللہ کا. اس میں اللہ نے ہمیں 4 قسم کی عبادتیں دی ہیں. ایک نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، اور بولو بھائی حج. اور ان میں فرائض بھی ہیں اور نوافل بھی ہیں. نماز میں 5 نمازیں فرض ہیں. آج سے عزم کریں کہ اپنا اللہ سے رشتہ مضبوط کرنے کے لیے ہم 5 نمازیں پابندی سے، بھائی عزم کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ اس مسجد میں امام صاحب کو شکایت نہیں ہونی چاہیے. یونیورسٹی کی مسجد ہے نا، تو کتنے اسٹوڈنٹ ہیں یہاں پہ یونیورسٹی میں جو مسلم ہیں؟ 300. تو سب یہاں کا جو نہیں ہے نا یہاں بھی بیان میں، آپ لوگ ان کو بھی محبت سے بولو نا بھائی، سمجھائیں گے یار مسلمان ہیں، یہ تو اسلام کا رکن ہے نا. ہم یہاں آ کے بہہ جائیں اسی رو میں؟ ہمیں تو عبادت کرنی ہے نا اللہ کی. تو 5 ٹائم پابندی سے فرض نماز پڑھنی ہے. پھر جیسے ہوٹل میں، جب یہاں نہیں پتہ، پاکستان میں تو ایسا ہوتا ہے کہ ہوٹل میں ایک تو پلیٹ ملتی ہے پیسوں کی اور کچھ گریویاں بھی ہوتی ہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ نہاری ختم ہو گئی تو یار گریوی لے آؤ، تو وہ لاتا ہے نا گریوی، کہتا ہے چلو آپ نے پورے پیسے دیے تو تھوڑا میری طرف سے بھی. تو اللہ نے گریوی بھی رکھی ہے نماز میں کہ کچھ تو فرائض ہیں اور کچھ تمہاری طرف سے کیا اضافی گریوی بھی لگے گی. اس سے یہ ہوگا کہ بھائی گریوی کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سالن میں اگر کچھ کمی بیشی ہو جائے تو آدمی گریوی سے اس کی تلافی، پیٹ نہیں بھرتا نا بعض دفعہ سالن سے، تھوڑی سی روٹی بیوا ہو گئی ہے، بچ گئی ہے، تو آپ کہتے ہیں یار یہ بھی نمٹ جائے گی. تو اللہ نے کیا رکھا ہے بھائی؟ فرائض واجبات میں اگر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہو تو جو ہم سنتیں پڑھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، یا تہجد کی اللہ کسی کو توفیق دے دے تو وہ گریوی کا کام کر کے وہ اس کی کیا کر دیتی ہیں؟ تلافی کر دیتی ہیں. تو پہلی چیز کیا کرنی ہے بھائی؟ پابندی سے سب پڑھیں گے نا انشاءاللہ، اور دوسروں کو بھی ترغیب دینی ہے جتنے یونیورسٹی میں لوگ ہیں. دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ زکوٰۃ. سال میں ایک دفعہ زکوٰۃ کے مسائل آپ علماء سے پوچھیں، وہ آپ کو بتائیں گے. تو جیسے فرض ایک زکوٰۃ ہے تو اسی طرح اللہ نے زکوٰۃ میں بھی گریویاں رکھی ہیں، وہ صدقات و خیرات ہیں، وہ آپ کا اختیار ہے. پورے سال مسلمان کنجوس نہیں ہوتا. اللہ نے قرآن میں اہل اسلام کی جو تعریف کی ہے، یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، فرمایا جو نیک لوگ ہیں جو ہمیں خوش کرنا چاہتے ہیں وہ لوگوں پہ خرچ کرتے رہتے ہیں، لوگوں پہ خرچ کرتے رہتے ہیں، جس میں غریب بھی ہیں، قیدی بھی ہیں، یتیم بھی ہیں، جو بھی محتاج نظر آئے، چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، سب پہ اللہ نے حکم دیا ہے ہمیں خرچ کرنے کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں پہ بھی خرچ کیا ہے. صدقے کا ثواب صرف مسلمان پہ نہیں ملتا، یہودی، عیسائی، جو بدھسٹ لوگ ہیں ان پہ بھی خرچ کرنے کا ثواب بولو بھائی ملتا ہے. حتیٰ کہ کتے کو پانی پلانے پہ بھی کیا ملتا ہے؟ ثواب ملتا ہے. فی کل کبد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی کل رطبۃ ذی کبد اجر، اللہ نے ہر تر جگر والی مخلوق پہ خرچ کرنے میں بولو بھائی اجر رکھا ہے. تو مسلمان بھی کنجوس ہوتا جا رہا ہے. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، لوگوں پہ خرچ کرتے ہیں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں بلکہ کس کو؟ اللہ. غیر مسلم بھی خرچ کرتا ہے مگر لوگوں کو خوش کرنے کے لیے. مسلمان خرچ کرتا ہے تو کس کو خوش کرنے کے لیے؟ اللہ کو. اس کی اللہ نے، اب آپ اللہ کو خوش کرنے کے لیے جو خرچ کر رہے ہیں اس کی علامت کیا ہے؟ علامت یہ ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. اللہ فرماتے ہیں جب یہ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، غریبوں کی حاجات پوری کرتے ہیں، علاج معالجہ کرتے ہیں، تو ان سے کہتے ہیں کہ تھینک یو مت کہنا، شکریہ بولو بھائی مت کہنا، کیونکہ ہم تمہیں جو کر رہے ہیں تمہارے لیے نہیں بلکہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. کیونکہ اللہ کا حق ہے کہ اللہ کی مخلوق کو کھلاؤ، ہمیں شکریہ کی ضرورت نہیں ہے. یہ نہیں کہ اب خرچ کر کے آپ بھائی میں نے یہ جو موبائل ہے نا میں نے دیا تھا،
وہ ملا نصیر الدین کا آپ لوگوں نے سنا, بڑا دلچسپ ہے, تھکاوٹ بھی ہو رہی ہے, دور ہو جائے گی. وہ ایک ملا نصیر الدین, نماز کتنے بجے سنا دوں اگر وقت ہے تھوڑا سا. وہ ملا نصیر الدین صاحب ایک سیاست دان تھے, انہوں نے کہا کہ مجھے تقریر کرنی ہے, اگر یہ جو پاجامہ آپ کا بڑا خوبصورت ہے یہ اگر مجھے مل جائے تو میں اسٹیج پہ کھڑے ہو کر, پہلے زمانے میں تو بڑی قیمتی ہوتی تھی نا یہ چیزیں, تو میں قوم کے سامنے تقریر کروں گا اور بڑا اچھا لگے گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی, لیکن میری شرط ہے کہ جلسوں میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا. تو ملا نصیر الدین سے انہوں نے وہ پاجامہ لیا, اور بڑا اچھا سا خوبصورت سا پاجامہ تھا, وہ لے کے سیاستدان تقریر میں گیا اور قوم سے خطاب. اچھا تو ملا نصیر الدین نے کہا کہ تعارف میں کرواؤں گا آپ کا. انہوں نے کہا بھائی ٹھیک ہے. ملا نصیر الدین نے تعارف کروایا کہ بھائی یہ قوم کے بڑے آدمی ہیں, ان کو ووٹ دیں اور بڑے زبردست آدمی ہیں, لیکن جو پاجامہ پہنا وہ میرا ہے. جو ان کا پاجامہ ہے وہ کس کا ہے؟ وہ میرا ہے. جلسہ ختم ہو گیا, انہوں نے آ کے بتایا یار یہ بتانے کی کیا ضرورت ہے کہ یہ پاجامہ میرا ہے, یہ کوئی بات ہے؟ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے اب نہیں بتاؤں گا. اگلا جلسہ ہوا, ملا صاحب نے تقریر کی, بڑے زبردست سیاستدان ہیں, یہ بھی کریں گے وہ بھی کریں گے, اور ان کا جو پاجامہ ہے وہ انہی کا ہے, وہ میرا. بولو بھائی, جو انہوں نے پاجامہ پہنا ہوا ہے وہ میرا نہیں ہے, وہ انہی کا ہے. اس کو بڑا غصہ آیا, یار اس پاجامے کا یہ بتانے کی کیا ضرورت ہے کہ میرا ہے یا تیرا ہے. ملا صاحب نے کہا بس ایک چانس اور دے دو, اب میں کسی کو نہیں بتاؤں گا کہ یہ میرا ہے یا تمہارا ہے, بے فکر رہو. اگلا جلسہ ہوا, تقریر کی, بھئی یہ بڑے زبردست ہیں, یوں ہیں فلانا, اور ان کا جو پاجامہ ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں بتانا چاہتا آپ کو. ان کا جو پاجامہ ہے اس کے بارے میں کوئی بھی آپ کو رپورٹ پیش کرنا, اور لوگ شک میں پڑ گئے, پتہ نہیں یار پاجامے کا کیا کیس ہے. تو یہ تو خیر ایک چٹکلا تھا یہ سمجھانے کے لیے کہ مسلمان جب کسی کو کھلاتا ہے, کسی پہ خرچ کرتا ہے, تو کس کے لیے؟ دو چیزیں پتہ, ایک تو کرتا ہے, ہمیں اپنے مال سے, آپ کے جو کلاس فیلو ہیں ان کو کوئی ضرورت ہے, کسی کو فیس بھرنے میں پرابلم ہو رہی ہے تعلیم کے لیے, اور آپ کو اللہ نے اچھی آمدن دی ہے, آپ اس سے پوچھیں یار کوئی فیس کا پرابلم ہے تو تھوڑی سی تعاون میں تمہارے ساتھ کر سکتا ہوں. اللہ نے حق بتایا نا, والجاری ذی القربى والجار الجنب, فرمایا جو بھی تمہارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا ہے اس کا اللہ نے تم پر حق رکھا ہے. آپ اجنبی نہیں بن سکتے بس سلام دعا کی حد تک, اور بالکل ایسے کنی کترا کے نکل گئے جب ضرورت پڑی تو. ہمیں خرچ کرنا ہے, یہ دوسرا اسلام کا حکم ہے. کیا حکم ہو گیا؟ نماز کے بعد خرچ کرنا. کس کے لیے؟ اللہ کے. تیسرا حکم جو اللہ نے ہمیں دیا ہے وہ ہے روزے, جو رمضان میں پابندی کے ساتھ رکھنے ہیں. یہاں بڑا اختلاف بھی شروع ہو گیا, وہی پاکستان والا کہ ایک دن پہلے ایک دن. جو یہاں کی کمیٹی ہے نا, جو بھی یہاں کے مفتی اعظم ہیں, یہاں بڑے مشہور عالم ہیں, تو جو کمیٹی فیصلہ کرے اسی کو فالو کرنا ہے. 1.5 اینٹ کی مسجد نہیں بنائی, جو کمیٹی کہہ رہی ہے سب اسی کو فالو کر رہے ہیں. اب کوئی کیسی بہترین تحقیق لے آئے, آپ اٹھا کے دیوار پہ مار دو. جو بھی مسلمانوں میں دراڑیں پیدا کر رہے ہیں نا تحقیق کے نام پہ, تو کتنی اچھی تحقیق کرے, بولے بھائی یہ تحقیق سائڈ پہ رکھو, ہمیں اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم یوم یصوم الناس والفطر یوم یفطر الناس, روزہ اس دن جس دن پبلک روزہ رکھے, اور عید اس دن جس دن لوگ عید منائیں. تو جب سب ایک طرف جا رہے ہیں اور ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے, بس وہی جو فیصلہ کرے گی اسی کو کیا کرنا ہے, ماننا ہے. تو رمضان کے روزے پابندی سے رکھنے, اور زندگی میں ایک دفعہ حج, یہ اللہ کے حقوق. جلدی 2-4 احکام موٹے موٹے مخلوق کے حقوق سے متعلق. تو اللہ نے مخلوق کے بھی حق ہم پر رکھا ہے. مخلوق کے حق میں اسلام کا ضابطہ یہ ہے کہ جو سب سے قریبی رشتہ ہے اس کا حق سب سے زیادہ ہے. یہ چیز آج معاشرے سے نکل رہی. سب سے پہلے والدین ہیں, آپ کو اپنے والدین کا خیال رکھنا ہے, فون کر کے خیریت پوچھنی ہے, پیسے دے کے تعاون کرنا ہے, یا کسی بھی طریقے سے. جو نان مسلم لوگ ہیں ان کے ہاں والدین کا وہ مقام نہیں ہے جو ہونا چاہیے. ویسے ہر ایک سے اچھی طریقے سے ملتے ہیں, بڑے اچھے اخلاق ہیں ماشاءاللہ, لیکن مسئلہ سارا یہ ہے کہ ایسے اخلاق کا کیا کرنا ہے کہ جب آپ والدین کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دو. ہمارے یہاں کوئی جتنی بھی بدتمیزی سے بات کرے, ابا کو تو کم از کم گھر میں رکھتا ہے نا, وہ ہے بھائی, ابا کو تو کم از کم گھر میں رکھے. تو اپنے سب سے پہلے کون ہیں؟ اپنے والدین, اور ان کا اللہ نے حق بیان کیا, وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ, ان کے سامنے اف بھی نہیں کرنا. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, ذلت سے اپنے بازوؤں کو ان کے سامنے جھکانا ہے. پھر قریبی رشتوں میں بیوی بچے ہیں, بہن بھائی ہیں. مسلمان اپنی بیوی کے ساتھ وفا کرتا ہے. آپ کی بیگمات بہت سے میرڈ بھی ہیں, پاکستان میں ہیں, آپ نے یہاں گرل فرینڈیں بنانا شروع کر دیں, تو یہ بیوی کے ساتھ وفا, بولو نا بھائی, نہیں. آپ یہ چاہتے ہو کہ اس کا کوئی بوائے فرینڈ ہو؟
اگر چاہتے ہو تو غیرت ہی کے خلاف ہے، پھر تو بیان ہی فضول ہے. تو خود بھی کسی کے ساتھ بے وفائی بولو بھائی نہیں کرنی. اللہ دیکھ رہا ہے، حقوق ادا کرنے ہیں اس کے، اولاد ہے، والدین ہیں، اور جو ان میرڈ ہیں تو بھائی بہن ہیں. سب سے پہلے کون ہے؟ بھائیوں سے پورے سال ہوتی بات ہی نہیں ہوتی، کوئی رابطہ ہی نہیں ہوتا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتہ داری جوڑنے والا وہ نہیں ہے کہ جو جڑے تم اس سے جڑو. فرمایا اگر وہ توڑنے کی کوشش بھی کرتا ہے تو تم نے جوڑنے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ ہم جوڑ رہے ہیں اللہ کے لیے. آپ نے اپنے بھائی سے بات کرنی ہے، بہنوں سے بات کرنی ہے، رشتہ داروں سے بات کرنی ہے، ابا کے والد ہیں، ابا کے بھائی ہیں، چچا تایا یا پھوپھی، جو قریبی رشتے ہیں نا جن سے نکاح حرام ہے، یہ بہت ان کی ویلیو ہے اسلام میں. ان رشتوں کو جوڑنا یہ مخلوق کا سب سے پہلا حق ہے. پھر قرآن نے آیت میں پوری ڈیٹیل بیان کی ہے کہ سب سے پہلے قرابت دار ہیں، پھر والجار، پھر پڑوسی کا درجہ آتا ہے. پڑوس کا مطلب یہ نہیں کہ جو انڈیا میں یا پاکستان میں آپ کے پڑوس میں رہتا ہے، وہ بھی ہے. پڑوس کا مطلب جو بھی آپ کے ساتھ صبح و شام اٹھنے بیٹھنے والے لوگ ہیں، ان کی خیر خواہی، اپنا نوالا بولو بھائی ان کے منہ میں ڈالنا ہے. کھانے پینے میں اب بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، کھانے میں ماشاءاللہ لیگ پیس گھما کے ادھر لے آئے آپ، ٹھیک ہے، اور چانپیں اس کی طرف، چانپوں پہ تو گوشت ہی کم ہوتا ہے نا. تو انسان کھانے پینے میں کس کو ترجیح دے؟ دوسروں کو. اور ضرورت میں کس کو ترجیح دے؟ بولو بھائی دوسروں کو. تو یہ بڑا مشکل کام ہے، لیکن اس سے زندگی، میں یہ نہیں کہہ رہا اپنی ضرورت کا خیال نہ رکھیں، اپنی ضرورت کا بھی رکھیں، لیکن دوسرے کو بھی، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے. ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کے بس بات ختم کرتا ہوں. ایک عرب تھے، امریکہ سے سعودی عرب جا رہے تھے. پلین میں جب وہ بیٹھے، بڑی بڑی داڑھی ان کی، تو ایک گورا ان کے ساتھ بیٹھا ہوا، ان کو دیکھ کے نا گورے نے منہ ادھر پھیر لیا کہ یہ مسلمان ہے، پتہ نہیں یہ بم نہ رکھا ہوا ہوگا داڑھی کے اندر اس نے، جو ایک امیج مسلمانوں کا دنیا میں بنایا گیا ہے. اب وہ کیا ہوا کہ ان کی ہیش ٹرے جو ہوتی ہے، وہ جب بھی ایئر ہوسٹس آتی کچھ لے کے، تو وہ جو گورے کی جو ٹرے ہے نا وہ خود کھول دیتے یہ عرب. اور کوئی بھی چیز جب ایئر ہوسٹس ان کو دیتی تو وہ پہلے کس کے سامنے رکھتے؟ گورے کے سامنے. بھائی پہلے آپ، ہر چیز میں پہلے آپ. گورا بڑا حیران ہوا کہ یار یہ تو بڑی تمیز سے چل رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اور یہ تو بہت مزے سے باتیں کر رہا ہے اور بہت میرا اکرام کر رہا ہے. تو اس گورے نے پھر ان سے پوچھا کہ آپ یہ میرے ساتھ مجھے اتنی رسپیکٹ کیوں دے رہے ہو؟ تو اس عرب نے حدیث سنائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ. ہمارے نبی نے حکم دیا ہے کہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے اپنے ساتھ بیٹھنے والے کا اکرام کرے. جو بھی آپ کے ساتھ سفر میں یا کہیں بھی ہے اس کو کیا دے؟ یکرم کا مطلب ہے عزت دے. خدمت الگ چیز ہے، عزت بولو بھائی الگ چیز ہے، عزت دے اس کو. بڑا حیران ہوا، اچھا یار. پھر اس نے کہا اور کیا بتایا تمہارے نبی نے؟ انہوں نے اور بہت ساری چیزیں بتانا شروع کر دی، بہت کچھ بتایا. اس نے کہا یار میرے ذہن میں تو اسلام کا یہ تصور بالکل بھی نہیں تھا. ہمارے ذہن میں تو بم رکھتے ہیں، جہاں بھی جاتے ہیں کیا کرتے ہیں، مارا ادھر پھینک دیا، چار ادھر پھینک دیا، وہ کافر، وہ جہنم، وہ فلانا، وہ ڈمکانا. شادیاں ٹھیک، شادیاں تو کرتے ہی ہیں مسلمان، وہ غلط نہیں ہے، لیکن ان کے ہاں جو کانسیپٹ ہے نا مسلمانوں کی شادیاں کا، وہ غلط ہے. تو وہ عرب کہتے ہیں کہ اتنا وہ انگریز متاثر ہوا کہ جب جہاز لینڈ کیا ہے نا تو وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکا تھا. جہاز کی اڑان سے پہلے کیا کیفیت تھی دیکھ بھی نہیں رہا تھا، منہ ادھر، اور جہاز کے اترنے سے پہلے وہ مسلمان ہو چکا تھا. تو یہ کیا ہے؟ اکرام جار، اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے کی عزت. ہم بجائے عزت دینے کے، اور ہم جب اسکول میں تھے نا تو ہم لڑتے تھے ڈیسکوں پہ، کہتے یہ میری جگہ ہے، ادھر تھوڑا سا آیا نا تو ایسے کو نہیں ماروں گا میں. جیسے اسکولوں میں بچے لڑتے ہیں، کیونکہ اسکولوں میں بتایا ہی نہیں جاتا کہ بھئی جو آپ کے ساتھ بیٹھنے والا ہے آپ نے اپنی بھی تھوڑی سی جگہ اس کو دے دینی ہے. تو بچے ہوتے ہیں وہ لڑتے ہیں. تو یہی چیزیں ہم بڑے ہو کر بھی کرتے رہتے ہیں. پھر تو بھائی ان چیزوں پر عمل کی کوشش کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ تو آپ لوگوں نے یہاں یونیورسٹی میں دین کا ماحول بنانا ہے، ایسا عمل کرنا ہے کہ ان غیر مسلموں کو بھی آپ نے اسلام کی طرف لانا ہے. اس کے لیے آپ ہفتے میں ایک دن اگر گیدرنگ کر لیا کریں، مسجد میں آ کے امام صاحب کے ساتھ بیٹھ جایا کریں کہ امام صاحب کچھ تھوڑی سی ہمیں بھی دین کی تعلیم دیں، کچھ اسلام کے احکام سکھائیں.
ہم بھی سیکھنا چاہتے ہیں. جن کو قرآن نہیں آتا, ہم جہاں اتنی تعلیم حاصل کر رہے ہیں, فزکس کیمسٹری پڑھ رہے ہیں, تو ہم چاہتے ہیں کہ اللہ نے ہم سے کیا کہا ہے ہم تھوڑا سا وہ بھی سیکھنا چاہتے ہیں. تو یہاں آ کے مسجد کے امام صاحب کے ساتھ آپ بیٹھیں اور تھوڑا سا سیکھیں, اور پھر اس کو آگے بھی سکھانے کی کوشش کریں, تاکہ اچھے ڈاکٹر انجینئر کے ساتھ ہم اچھے انسان بھی بولو بھائی بن سکیں, تاکہ ہمارا دنیا کا فیوچر اگر اچھا ہو تو آخرت کا فیوچر بھی اچھا ہو جائے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب حضرات کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.